رمضان المبارک کی آمد ہے، اس کے حوالے سے میں چند رمضان المبارک کے فضائل اور رمضان المبارک کے فضائل پر چند باتیں عرض کروں گا۔ دعا رب کریم ہم سب کو سن سنا کر اپنے سامعین و حاضرین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 182 میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلی قوموں پر اللہ نے روزوں کو فرض کیا، حضرت موسیٰ کی قوم پر، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی جو امتیں تھیں ان پر روزے فرض تھے۔ کیوں یا اللہ روزے فرض کیے؟ اللہ تعالیٰ تو انسان کو بھوکا رکھنا نہیں چاہتا۔ ماں اپنی بھوک، اپنے بچے کی بھوک برداشت نہیں کر سکتی، تو اللہ تعالیٰ صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رکھ کر انسان سے کیا لینا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں اسی کا جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتا ہے، بندے میں تجھے بھوکا اور پیاسا مار کر تجھ سے کچھ لینا نہیں چاہتا، تجھے کمزور اور تیری تکلیف کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ کہ ماں اپنے بچے کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، وہ کیسے تکلیف برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کا بھلا دیکھا کہ روزہ رکھ کر انسان کو کیا ملے گا؟ لعلکم تتقون۔ اللہ نے فرمایا اس لیے تجھے بھوکا اور پیاسا رکھ رہا ہوں تاکہ تو گناہوں سے بچ جائے۔ دیکھو یار کتنا بڑا فلسفہ ہے روزے کے اندر، کہ جب روزہ ہوتا ہے انسان کو کم از کم یار یہ تو حیا ہوتی ہے یار میرا روزہ ہے، وہ کسی کی طرف غلط نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ انسان کا ضمیر نہ مرا ہو، اگر ضمیر کے اندر تھوڑی سی بھی غیرت ہو تو کم از کم وہ گناہ کا کام نہیں کرے گا۔ اگر وہ اچھائی کا کام نہیں کرتا، روزے میں سویا رہے گا یا نماز پڑھ لے گا، اس کے علاوہ چپ رہے گا، فضول کوئی بات ہی زبان سے نہیں نکالے گا، وہ گالی گلوچ کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا، اسے پتہ ہے میرا روزہ ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی انسان کی وہ چیز پکڑی کہ اس چیز سے انسان صبح سے لے کر صبح صادق سے لے کر اور شام کو غروب آفتاب تک اللہ تبارک تعالیٰ نے دیکھا کہ میرا بندہ بھوکا رہ کر کم از کم اتنے وقت میں گناہ نہیں کرے گا۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک کی جو ہے شروع ہونے سے پہلے، آج 27 رمضان ہے، 28 رمضان شروع ہو چکا ہے، حضور نے 28 شعبان، حضور علیہ السلام نے 29 شعبان کو جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا صحابہ کا، انشاءاللہ میں وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام رمضان کی آمد سے پہلے اپنی امت کو کس طرح رمضان کے لیے تیار کیا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ میں بیان کرتے ہیں، یہ وہ خطبہ ہے، یہ وہ الفاظ ہے جو حضور علیہ السلام نے ممبر کے اوپر ارشاد فرمایا اور صحابہ نے وہ یہ خطبہ سنا تھا۔ یہ عربی کے اندر خطبہ ہے لیکن میں ترجمہ کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں، قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے ہم سے خطاب فرمایا، فقال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ حضور نے فرمایا لوگوں تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ سایہ افکن ہونے والا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ بڑا عظیم مہینہ، برکت والا مہینہ، اور اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ حضور نے رمضان شروع ہونے سے پہلے ارشاد فرمایا 29 شعبان کے دن۔ آگے ارشاد فرمایا، جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام اللیل تطوع من تقرب فیہ وبخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تم پر روزے فرض کیے، اور اس رات کو جس بندے نے قیام کیا، دن کو روزہ رکھا، رات کو قیام کرنے سے مراد تراویح پڑھی، اللہ تعالیٰ کا قرآن سنا، حضور نے فرمایا جس نے یہ کام کیا تو تتوع من تقرب فیہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے قریب کر لے گا، اس بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قریب کرے گا۔ اور آگے ارشاد فرمایا وبخصلۃ من الخیر کان کمن ادى، حضور نے فرمایا جس نے اس مہینے میں ایک نفل ادا کی، نفل، اس کو فرض جتنا ثواب، اور فرمایا جس نے فرض ادا کیا اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرائض کے برابر ثواب دیتا ہے۔
آگے ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُ الْجَنَّةِ، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، بھوک اور پیاس سے اپنے آپ کو بچانے کا مہینہ ہے، صبر کرنے کا مہینہ ہے. اور فرمایا ثواب الصبر وثواب الجنہ والصبر ثواب الجنہ، اور صبر کا ثواب اللہ تبارک تعالیٰ کی جنت ہے. اور آگے شاید فرمایا والشہر المواسطہ، اور حضور نے فرمایا یہ مہینہ غریبوں کی مدد کرنے کا مہینہ ہے. صحابہ فرماتے تھے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا فرمایا پورا سال ہی حضور بڑے سخی ہوتے تھے، بڑے نبی پاک علیہ السلام غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، کوئی بھی آ جاتا تو بہت حضور امداد فرماتے. لیکن فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا تو آقا کریم علیہ السلام جو دشمن تھے کافر، مسلمان تو مسلمان، غیروں سے بھی حضور رحمت والے تھے، غیروں پر بھی رحمت فرماتے تھے. حضور نے فرمایا کہ نبی پاک نے صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور اس مہینے میں جو قیدی ہوتے جنگی اس کو بھی حضور آزاد فرماتے ہیں، جاؤ اللہ کا رحم والا مہینہ رہے، ہم بھی تم پر رحم کرتے ہیں. یہ ایسا مہینہ ہے. اور آگے ارشاد فرمایا یہ مہینہ غریبوں کی مدد گیری کا، اور فرمایا پورا سال حضور جتنی سخاوت کرتے ہیں اس سے بڑھ کر سخاوت حضور اس مہینے میں کیا کرتے ہیں، سخاوت نبی پاک علیہ السلام کی. اور ارشاد فرمایا فیہ رزق المؤمن ویزاد فیہ رزق المؤمن، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں مومن کا رزق بھی بڑھا دیتا ہے. دیکھیں نا، اب غریب سے غریب آدمی جو پورا سال جس کو فروٹ اور کھانا پھل کھانا نصیب نہیں ہوگا، چاہے کھجور بھی پورا سال کھائی نہ ہو، اس مہینے میں لازمی وہ نعمتیں کھاتا ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اس مہینے کی برکت ہے. اور آگے ارشاد فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار. حضور نے فرمایا جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کروایا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے خلاصی عطا فرما دی. اور آگے ارشاد فرمایا وَقَالَ لَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَن يَنْقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ. حضور نے ارشاد فرمایا جتنا روزے دار روزے رکھنے والے کو ثواب ہے اتنا ہی ثواب روزہ کھلوانے والوں کو بھی ملے گا، اور دونوں کے ثواب میں کمی نہیں ہو، دونوں کو برابر ثواب ملے گا. قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ كُلُّنَا نَاجِدًا مَا نُفَطِّرُ بِهِ صَائِمٍ. ایک غریب صحابی کھڑے ہوئے، دیکھے حضور غریبوں کے دستگیر ہے، غریبوں کی غمخوار ہے اور غریبوں کی مدد فرمانے والے ہیں. ایک غریب صحابی کھڑے اور عرض کیا یا رسول اللہ جو امیر صاحبہ ہیں جو مالدار ہیں وہ تو رمضان میں ثواب لے لیں گے، وہ تو غریب روزہ کھلوا کر پھل فروٹ رکھ کر افطاریاں کروا کر وہ تو ثواب لے لیں گے، وہ غریبوں کی مدد کر کے ثواب لے لیں گے، ہمارا کیا بنے گا جن کے پاس نہ مال ہے نہ کچھ ہے، جو اپنے جوگے بھی نہیں ہیں. یہ غریب صحابی کھڑے ہوئے تو حضور نے ارشاد فرمایا گھبراؤ نہیں، میں اگر امیروں کے لیے بھی نبی ہوں تو غریبوں کے لیے زیادہ بڑھ کر نبی ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی اللہ هذا الثواب من فطر صائما علی مسکتی لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء. حضور نے فرمایا صحابی پریشان کیوں ہوتا ہے، تو کسی کو ایک کھجور دے دے، ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ دودھ بھی پلا دے، صرف روزہ کھلوا دے، تجھے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا. ایک وہ تھے پیچھے جو پیٹ بھر کر کھانا کھلانے والے، ان کو بھی ثواب اتنا تھا. لیکن حضور نے یہاں پر غریبوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ تم گھبراؤ نہیں، کہ تھوڑا سا غریب ہے پریشان ہے تو آپ نے فرمایا ایک کھجور ہی دے دو، اللہ تعالیٰ کے لیے جو دی ہوگی ایک کھجور وہ اس ہزار دسترخوان سے بہتر ہے جو دکھلاوے کے لیے. ایک کھجور بھی کسی کو دے صرف اللہ کی رضا کے لیے تو حضور نے ارشاد فرمایا اس کو بھی اتنا ہی ثواب. آگے ارشاد فرمایا من اشبع صائما سقاه الله من حوضی شربۃ لا یظمأ حتى يدخل الجنہ. حضور نے فرمایا جس نے کسی روزے دار کو پانی پلایا، اس کا روزہ افطار کروایا، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے حوض کوثر کا جام پلائے گا اور وہ جنت میں جانے تک قیامت والے دن وہ پیاسا نہیں رہے گا. یہ حضور علیہ السلام کے نے رمضان کے فضائل بیان فرمائے. آگے ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ مَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ وَأَرْقَهُ مِنَ النَّارِ. حضور نے فرمایا اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے، تیسرا حصہ جہنم سے خلاصی ہے. اور حضور نے فرمایا جس نے اس مہینے میں اپنے ملازم سے نرمی برتی،
اس کے کام کم لیا، اس کو مزدوری زیادہ دی، آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو جہنم سے خلاصی عطا فرما دے گا۔ اب یہ وہ لوگ جو اپنے جن کے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں، وہ ان سے دیکھیں کہ رمضان میں ان کے ساتھ رویہ کیسا ہے۔ اگر وہ اچھا رکھتے ہیں پھر تو کیا بات ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہے۔ اگر وہ رمضان المبارک میں بھی وہ اپنے ملازم سے رویہ اچھا نہیں رکھتے، ان کی مدد نہیں کرتے یا ان سے سختی سے کام لیتے ہیں، تو پھر قیامت کو پھر اللہ کو جواب دیں۔ تو یہ وہ خطبہ ہے جو حضور علیہ السلام نے رمضان شروع ہونے سے ایک دن پہلے ارشاد فرمایا۔ لیکن میں چونکہ آج ہفتے اتوار کو درس ہوتا ہے، اس لیے میں نے اتوار کو آپ کو یہ 2 دن پہلے رمضان سے یہ سنا رہا ہوں، کیونکہ مغرب کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے 29 شعبان کو یہ سنایا تھا، اور میں آج 27 شعبان کی رات کو سنا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ سنت بھی ادا ہو چکی ہے، اور دوسرا یہ ہے حضور علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا صحابہ کو تیار کرنے کا، کہ آقا کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کو تیار کرتے۔ تو کچھ مسائل ہیں جو رمضان کے والے سے اور بھی بڑے جو ہے فضائل ہیں، لیکن انشاءاللہ اگلا جو درس ہوگا ہمارا، اللہ زندگی دے، رمضان کے اندر پہلے رمضان کا پہلا جو درس قرآن ہوگا ہمارا اتوار والے دن، وہ انشاءاللہ ظہر کی نماز، کیونکہ مغرب کے ٹائم روزے کا ٹائم ہوتا ہے اور پھر تراویح کا بھی تیاری کرنی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ظہر کا ٹائم رمضان کے اندر سے، ویسے ہمارا نارملی مغرب کا رہے گا، تو انشاءاللہ تب میں مزید رمضان کی فضائل آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن چند روزے کے مسائل یاد کرنے اور سننے۔ رمضان کے اندر سننے میں ہمارے جو کئی چیزیں سنی سنائی آتی ہیں وہ بڑی، کہ لوگ کہتے ہیں جی روزے کے اندر سرما نہیں لگانا چاہیے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سرمے کا یا تیل لگانے کا یا مسواک کرنے کا، اس کا روزے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہے تیل لگا لیں بالوں پر، داڑھی پر، تو اس سے روزہ نہیں، آپ کا روزے کا کوئی عرض نہیں۔ ہاں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ انسان کا ٹھنڈے پانی سے کلی کرنا اور مبالغہ کرنا یہ مکروہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گرمی کے دن ہے، لوگ ٹھنڈے پانی سے کلیاں کر رہے ہوتے ہیں، ٹھنڈے پانی کے کولر کے پانی سے کلیاں کر رہے ہوتے ہیں روزے کی حالت میں، یہ مکروہ ہے، کیونکہ اس سے آپ کی زبان جو ہے وہ جذب کرتی ہے، ٹھنڈک اور پانی کی جو ترائیت ہے وہ جذب کرتی ہے۔ تو فرمایا کہ زبان سے اپنے منہ سے وہ کلی نہ کرے، بلکہ کلی بھی کم کی کرے۔ فرمایا اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے جو حضور نے حدیث میں بیان فرمائی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کی منہ کی جو بدبو ہے وہ جنت کی مشک و عنبر سے زیادہ پیاری ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ زیادہ کلی کرے گا تو حلق میں پانی جانے کا خطرہ ہے، تو زیادہ کلی نہ کرے۔ ہاں، مسواک کر لے، وہ بھی اس نیت سے کہ سنت ہے، لیکن اس میں بھی زیادتی نہ کرے۔ ایک تو مسواک میں، اور دوسرا ہم جب استنجا کرتے ہیں، بڑا پیشاب کا جو حصہ ہے اس کو زیادہ جو ہے سختی کے ساتھ انسان نہ دھوئے، کیونکہ انسان کے جسم کے جو سوراخ ہیں، یہاں سے اگر پانی اندر چلا گیا، داخل ہو گیا، تو روزہ جو ہے آپ کا مکروہ تحریمی ہو جائے گا، وہ روزہ آپ کو دوبارہ دہرانا پڑے گا، اس کی قضا لازم آئے گی۔ تو روزہ اگر آپ سے ٹوٹ گیا ہے کسی وجہ سے، آپ بھولے سے کھا لیا، بھولے سے پی لیا، یا آپ نے جب پی رہے تھے